ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے ایپیسوڈ میں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کا یہ جو کورس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا یہ ایک نیا ایپیسوڈ ہے۔ ہم شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس ڈسکس کر رہے تھے چیپٹر 4 کے اندر، جو ڈیل کرتا ہے بیسکس آف گراف الگورتھمس کے اندر، اور شارٹیسٹ پاتھ کو ہم آج سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ڈائکسٹرا الگورتھم ڈسکس کیا تھا جو کہ گریڈی ہے، اس کے بعد بیلمن فورڈ کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کے مختلف ورژنز ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی لاسٹ ٹائم۔ تو آج ہم کچھ تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے وہ سب کچھ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، کچھ پرابلمس کریں گے اور کچھ نئے کانسیپٹس ڈسکس کریں گے اس پزل کے حساب سے کے حوالے سے جو کلرڈ آپ کو ہم نے دکھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کریں، میں آپ کو فارملی تعارف کرا دوں۔ میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ آپ ناظرین آپ جانتے ہیں یاسر ہماری ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، سوچ و بچار کے حوالے سے، کومل ہماری ہیلپ کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے۔ سوال پوچھنے کا عمل، جیسا کہ ہم کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ جو پروسیس ہے دماغ کے اندر ایک سوال پیدا ہونے کا، یہ بہت اہم پروسیس ہوتا ہے جس کے جواب میں مزید آگے ہو سکتا ہے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں اور اسی طرح سے نالج آگے بڑھتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آج کا ایپیسوڈ ہم شروع کریں اور ہم ریویژن بھی کریں پرانے ایپیسوڈ کی اور پھر اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں ان تمام کانسیپٹس کے ساتھ جو آج ہم ڈسکس کریں گے اور ڈسکور کریں گے، میں کومل سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی 2 کوٹیشنز سنا دیں۔ میرے خیال میں ان دونوں کوٹیشنز کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور یاسر سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح سے ریلیونٹ ہیں ہمارا جو گراف تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم اس سبجیکٹ میں ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الگورتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے۔ تو ناظرین، کومل سید۔ Do not worry about your problems with mathematics. I assure you mine are far greater. اور دوسرا کوٹ ہے problems cannot be solved at the same level of awareness that created them. یہ کوٹ دونوں البرٹ آئنسٹائن کے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سے کوئی پرابلم سالو نہیں ہو رہا۔ یہ مسئلہ اور یہ الجھن اور یہ پریشانی البرٹ آئنسٹائن کو بھی تھی۔ تو یاسر، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ یہ دونوں کوٹیشنز کا میرے خیال میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ البرٹ آئنسٹائن ٹک پرابلمز ویری کاملی، وچ از آسان پرابلمز جو ہیں وہ گھبرانے سے سالو ہو جاتی ہیں، مشکل پرابلمز جو ہیں وہ گھبرانے سے سالو نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو تحمل سے بہت آہستہ آہستہ محنت کرنی پڑتی ہے، انجوائے کرنا پڑتا ہے ان کو۔ اور آئنسٹائن دوسری اس میں جو کوٹیشن ہے وہ اس بات سے ایک اور لنک یہ کرتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پرابلم کو سمجھا ہے، جس طرح پیش آئی آپ کو پرابلم، ان سیٹ آف کانسیپٹ سے آپ سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ ڈھونڈیں، اس پرابلم کو کمپیئر کریں ود سملر پرابلمز، اس پرابلم کو دیکھیں کہ اگر یہ کس پرابلم کی اسپیسیفک فارم ہے، جنرل پرابلم شیپ کیا ہے۔ اس طرح کی سپر آرڈینیٹ سیٹ آف کانسیپٹس میں جب آپ کو پرابلم کو پلیس کر دیں گے تو پھر آپ کو اس کا سلوشن ملنے میں آسانی ہوگی۔ تو مطلب یہ کہ آپ کو ایک اور لیول پہ جانا پڑتا ہے۔ آپ اگر اسی لیول پہ بیٹھے رہیں یا کھڑے رہیں جس لیول پہ وہ پرابلم پوز کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس پرابلم کو پوری طرح سمجھ ہی نہ سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پرابلم کو مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں اور مختلف لیول سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پرابلم کو اپریشیٹ کرنا، سمجھنا، خاص طور پہ جب ہم الگورتھمس ڈسکس کر رہے تھے تو آپ کو ہم نے ریمائنڈ کرایا تھا بار بار کہ الگورتھم ڈیزائن کرنے سے پہلے، اس کا بیسک آئیڈیا سوچنے سے پہلے، اس کا بیسک آئیڈیا لکھنے سے پہلے، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کا ان پٹ کیا ہے اس الگورتھم کا، اور اس الگورتھم نے کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے ان پٹ کے اوپر، اور آؤٹ پٹ اس کی کیا ہوگی۔ اگرچہ یہ بڑی ٹریول سی بات لگتی ہے کہ کسی الگورتھم کی آپ فارملی ان پٹ اور آؤٹ پٹ لکھیں، لیکن یقین کیجئے کہ ہمارا ایکسپیرینس کلاس روم میں یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس
کسی الگوریتھم جب ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, اگر وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ صحیح معنوں میں لکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور اس کا ریلیشن شپ بھی سمجھ سکتے ہیں آؤٹ پٹ کا ان پٹ کے ساتھ, تو بہت چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ پرابلم بھی سالو کر سکیں گے, وہ الگوریتھم بھی ڈیزائن کر سکیں گے. تو ناظرین پھر ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے ان کا تھوڑا سا ہم مختصراً ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک بیسک آئیڈیا 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کا ایک گیون ورٹیکس اے کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا جو ہم ٹرمینالوجی استعمال کر رہے تھے وہ بڑی سٹینڈرڈ تھی اور وہ تھرو آؤٹ ہم برقرار رکھیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورس ورٹیکس ہمارا جس سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں وہ اے ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں ہم اس کو ویری کرائیں اور وہ اے جو ہے وہ تمام ورٹیسز پہ باری باری چلا جائے, لیکن ہم اس کا نام اے کہہ رہے ہیں. اے ورٹیکس سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. اے ورٹیکس سے کے ورٹیکس تک شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں, تو کے ورٹیکس ہمارا ڈیسٹینیشن ورٹیکس ہے. اے ورٹیکس سے کے ورٹیکس تک جبکہ یہ شارٹیسٹ پاتھ جے سے گزرتا ہوا جاتا ہے, جے ورٹیکس سے گزرتا ہوا جاتا ہے, تو اس کا مطلب سورس ورٹیکس اے ہے, ڈیسٹینیشن ورٹیکس کے ہے اور انٹرمیڈیٹ ورٹیکس جس سے یہ پاتھ گزر کے جا رہا ہے وہ جے ہے. تو یہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ ہمارا اے سے کے تک جانے کے لیے جے سے گزر کے جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹرمینیٹ ہمارا پاتھ کر رہا ہے کے اوپر اور پاس انٹرمیڈیٹ ورٹیکس جو ہے وہ آپ ہمارا جے ہے. ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں, 2 ایج کا شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں اور یہ ہمارا پھر بلڈنگ بلاک بن جاتا ہے تمام الگوریتھمس کو آگے چلانے کے لیے. اور ناظرین ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ میں ہم کوئی چلاکی استعمال نہیں کر رہے, ہم ساری پاسبلٹیز کنسیڈر کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں. آگے چلنے سے پہلے اگر اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کا ہمیں کوئی آئیڈیا دے دیں آپ. تو یہ ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جس میں ہم نے یہ شو کیا ہوا ہے کہ ہم ورٹیکس 1 سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں باقی سارے ورٹیسز تک, اور یہاں پہ ایزیوم ہم نے یہ کیا ہوا ہے تمام ایج ویٹس پازیٹیو ہیں سارے. اس میں آپ کو یہ گراف آپ کو اوپننگ اپ دا گراف اس ٹول کو ہم کہتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ 1 سے ہم تمام ورٹیسز پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سیکنڈ لیئر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے کمپیریزنس ہمیں کرنے پڑتے ہیں. وہ سارے کمپیریزنس کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے, ایک آئیڈیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. ٹائم کمپلیکسٹی کومل میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ یہ کوئی بڑا انٹیلیجنٹ الگوریتھم نہیں ہے. ہم اے سے کے تک تمام شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں جو جے سے گزر کے آتے ہیں. تو 2 سمپل لوپس ہیں اس کے اندر. ٹائم کمپلیکسٹی اس کی اگر ٹوٹل ورٹیسز پی ہے تو ٹائم کمپلیکسٹی پی اسکوئر ہو جاتی ہے. یہ آپ کے سامنے وہ الگوریتھم ہے جو ہم ایک بلڈنگ بلاک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ. 2 ایج کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹ موسٹ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ. اگر 1 ایج کا پاتھ ہمیں شارٹر مل رہا ہے تو پھر ہم 2 ایج سے نہیں جائیں گے. 2 ایج سے ہم صرف اس صورت میں جائیں گے جب ہمیں اے سے جے اور جے سے کے راستے میں ہمیں چھوٹا پاتھ مل رہا ہو اور اے سے کے کی جو ڈائریکٹ ایج ہے اس کا ویٹ زیادہ ہو. تو یہ تو سمپل ایک کامن سینس کی بات تھی. ہم نے پھر آپ کو کچھ ایگزامپل بھی کروائے تھے, یہ آپ کو یاد ہوگا, یہ ہم نے ایگزامپل کیا تھا. یہ ایک اور ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. تو ناظرین یہ ایک ٹول تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم جس کو ہم ریکرجن ٹری بھی کہہ سکتے ہیں. ریکرجن کے حوالے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک سٹیپ ہے 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جانے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ تختی پہ جا کے دیکھیں تو آپ یہ ناظرین دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ اوریجنل گراف ہے اور اس میں جو ایج ویٹس ہیں وہ ہم نے میٹرکس کے اندر یہاں پہ ریپرزینٹ کیے ہوئے ہیں. میں یہ میٹرکس کو میں میٹرکس فارم میں شو نہیں کر رہا بلکہ ایک لائن میں شو کیا ہوا ہے میں نے تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ ہم اس سے کیسے موو کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ 1 سے 2 1 سے اگر آپ 2 کی ایج یہاں پہ دیکھیں, یہ والی ایج, یہ والی اگر آپ ایج دیکھیں 1 سے 2 تو اس کی ویلیو 3 ہے. میں یہاں 3 لکھ دیتا ہوں. اور 2 سے 3 اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایج ویٹ 6 ہے, تو 2 سے 3 والی میں 6 لکھ دیتا ہوں. تو یہ جو آپ کا لیئر ہے یا یہ جو آپ کا ایڈجسنسی میٹرکس ہے یہ بیسیکلی آپ کے گراف کی ایڈجسنسیز کو شو کر رہا ہے, ان کے ویٹس کو شو کر رہا ہے. جو اس کے اوپر کا لیول ہے اور یہ میں ریڈ سے شو کر دیتا ہوں, یہ آپ کو دوبارہ سے ایڈجسنسی میٹرکس شو کر رہا ہے لیکن اس میں 2 ایج
شارٹیسٹ پاتھس ہیں لیکن ورٹیکس 1 سے ہیں یہ سارے کے سارے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم 1 سے 3 پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 1 سے 3 پہ دیکھنے کے لیے 1 سے 3 پہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 1 سے 2 پہ چلے جائیں اور پھر 2 سے 3 پہ چلے جائیں. تو یہ دیکھیں یہ جو دو ایجز ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ 1 سے 3 کا جو شارٹیسٹ پاتھ ہے جو کہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ ہے اس کی ویلیو 9 ہوگی، جبکہ پہلے 1 سے 3 پہ کوئی ایج نہیں تھی اور چونکہ 1 سے 3 پہ کوئی ایج نہیں تھی تو اس کا مطلب یہاں پہ ہم نے انفائنائٹ لکھا ہوا تھا. تو ناظرین یہ دیکھیے کس طرح سے ہم 1 سے 2 ایج کے شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں، اور یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کتنے کمپیریزنز آپ کو کرنے پڑیں گے اس سلسلے میں. جب آپ کا لوپ چلے گا، آپ کے الگوریتھم کا جب لوپ چلے گا تو اس میں آپ دیکھیں کہ آؤٹر لوپ کے ہے، انر لوپ جے ہے. تو اس میں جے اور کے برابر بھی ہو سکتے ہیں اور جے اور کے اے کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نے بلائنڈلی چلانا ہے اس لوپ کو، اور اس طرح سے یہ آپ کا بلڈنگ بلاک بن جائے گا شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھمس بنانے کے لیے. ابھی تک تو یہ صرف 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکال رہا ہے فرام آ گیون ورٹیکس اے. اس کے بعد اس بلڈنگ بلاک کو استعمال کر کے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں گے، دی شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں گے جو ہو سکتا ہے زیادہ ایجز کے ہوں. اس کے اسی بلڈنگ بلاک کو استعمال کر کے ہم سلو آل پیئر، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم، سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں گے، فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ. یہ ٹرمینالوجی میں کارمن کی استعمال کر رہا ہوں، اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے الگوریتھمس کی. ہماری کتاب میں بھی اسی طریقے سے یہ ڈسکرائب کیے گئے، اور پھر فلوئڈ وارشلز کا شارٹیسٹ پاتھ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ناظرین اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ جو ریکرسو ایکویشن ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ایک ہی ایکویشن ہے سب کے لیے، جو کہ 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کو لے کے جاتی ہے. اسی ایکویشن کو لے کے ہم تمام الگوریتھمس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے خیال میں کامن بلڈنگ بلاک ہے ان سارے الگوریتھمس کا؟ جی یہ بالکل کامن بلڈنگ بلاک ہے اس تمام الگوریتھم ڈیزائن کرنے کے لیے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس کامن بلڈنگ بلاک کو یوز کرنے میں آپ کو آسانی محسوس ہو، آپ کے لیے فرینڈلی ہو یہ بلڈنگ بلاک. تو یہ آپ کے سامنے دوبارہ سے میں یہی الگوریتھم شو کر رہا ہوں. اب ہم کیا اس میں چینج کریں کہ یہ ایک شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم بن جائے. ناظرین یہ چینج، یاسر آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں کہ 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ ہم نکال چکے ہیں ورٹیکس اے سے، تو صرف 1 سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ. اب ہم کیا کریں کہ ہمیں صرف ورٹیکس اے سے ہی، ابھی ہم سورس ورٹیکس کو چینج نہیں کر رہے، ہم آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ہی ورٹیکس سے نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ہم دی شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. پھر ہمیں 2 ایج نہیں بلکہ جتنی میکسیمم ہو سکتی ہیں اس گراف میں اتنی ایج کا شارٹیسٹ پاتھ نکالنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہم نے گراف 1 ایج سے 2 ایج کا شارٹیسٹ پاتھ کا نیا گراف بنایا ہے، اور آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا گراف ماڈیفائی ہو گیا ہے وہ، تو اس پہ دوبارہ سے وہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا الگوریتھم چلا دیں تو وہ پھر آپ کو 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ دے دے گا. یس. اور پھر اس کو دوبارہ چلائیں گے تو وہ 4 ایج شارٹیسٹ پاتھ دے دے گا. تو ناظرین یہ سامنے جو یاسر نے جو آپ کو بات کہی یہ آپ خود سے بھی سوچ سکتے تھے یا سوچ سکتے ہیں، ڈسکور کر سکتے ہیں. تو یہ بیلمن فورڈ آپ کے سامنے ہے. اس الگوریتھم کو جو یاسر نے ہمیں بتایا اس کو پہلے بیلمن فورڈ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، تو اسی نام سے ہم بھی اس کو پکار رہے ہیں. اس میں ایک لوپ آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک پی لوپ رکھ دیا اس کے اوپر، یعنی وہ جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا بلڈنگ بلاک تھا جس کو میں دوبارہ سے یہاں کلرڈ میں شو کر دیتا ہوں، وہ یہ تھا آپ کا، یہ آپ کا 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا بلڈنگ بلاک ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ایک پی لوپ چلا دیا اس کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ کہ 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکلیں گے، 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکلیں گے، اور فائنلی پی ایج شارٹیسٹ پاتھ نکلیں گے. اس میں یہ پی لوپ کیوں ہے؟ اس میں شارٹیسٹ پاتھ میکسیمم P-1 ایجز کا ہو سکتا ہے. ناظرین یہ ایک اہم بات ہے جو آپ سوچنے کی کوشش کیجئے، اس بات کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. یاسر یہ کہہ رہے ہیں جو کہ بڑی اہم بات ہے اگر یہ صحیح ہے، کہ ہمیں اگر ہم یہ ایکس کا جو لوپ ہے جو 1 سے P تک چلتا ہے، اس کو ہم 1 سے P-1 تک بھی اگر چلا دیں تو ہمارا جواب صحیح نکلنا چاہیے. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب اگر ہم P-2 تک چلا دیں پھر بھی کیا صحیح جواب نکلنا چاہیے؟
یا P-3 تک چلا دیں پھر بھی کیا صحیح جواب نکلنا چاہیے. یہ آپ ایک جگہ جو اڑے ہوئے ہیں کہ P-1 تک صحیح جواب نکلے گا اور اس سے کم پہ ہو سکتا ہے جواب غلط نکلے, لیکن اس کا ہم جواب دیں گے. آپ ذرا ویسے سوچنے کی کوشش کیجئے. کومل آپ بھی ذرا سوچیے, آپ سے میں نے پوچھنا ہے. لیکن میں آپ سے اس سوال کا جواب دیے بغیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر P-1 کی جگہ اگر P-1 سے P-2 تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جواب غلط ہوگا, لیکن اگر P-1 سے P لوپ تک چلا دوں میں تو پھر جواب پھر بھی صحیح ہوگا. غیر ضروری میں مان لیتا ہوں اگر آپ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ غیر ضروری ہے, لیکن جواب صحیح ہوگا یا جواب غلط ہو جائے گا؟ جواب صحیح ہوگا. یعنی آپ کے خیال میں P-1 کا جواب بھی وہی ہوگا جو P والا جواب ہوگا, اور اگر میں P+1 دفعہ چلا دوں پھر بھی وہی ہوگا جواب؟ یس. مطلب آپ جتنی دفعہ مرضی اور ایکسٹرا چلاتے جائیں, اگرچہ ٹائم ضائع ہوتا رہے گا ہمارا, لیکن جواب آپ کہتے ہیں وہی ہوگا. ناظرین یہ چیز ذہن میں رکھیے, ہم اس پہ ابھی آئیں گے, لیکن یہ سوال آپ کو ضرور پریشان کرنا چاہیے کہ P-1 تک تو ضرور چلانا ہے, اس کے بعد اگر آپ چلائیں گے تو وہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, جواب تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. یہ آپ کا شارٹسٹ پاتھ کا الگوریتھم ہے, اور اس میں آپ دیکھیے کہ آؤٹر لوپ جو ہے وہ میں نے جیسے کہا وہ P دفعہ چل رہا ہے, انر لوپ جو ہے وہ K ہے, براؤن اور انر موسٹ انٹرمیڈیٹ لوپ جو ہے وہ اورنج لوپ ہے. یہ آپ کے سامنے وہ پزل کی فارم میں بھی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بیلمن فورڈ کے اندر اگر ہم اورنج اور براؤن کا جو پوزیشنز ہیں لوپس کی ان کو اگر ہم چینج کر دیں, اور کومل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ پوچھنے کے لیے, تو آپ ذرا تیار ہو جائیں. ناظرین آپ بھی ذرا یہ خیال رکھیں کہ اگر ہم ان کو چینج کر دیں, مطلب یہ کہ J لوپ ہمارا سب سے درمیانہ اندر کا لوپ ہے اور K لوپ اس کے باہر کا لوپ ہے, تو K کو اندر کر دیں, J کو باہر کر دیں, کیا آپ کے خیال میں کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا فرق؟ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کومل نے کہا تھا کہ اگر کسی کو یہ چیز بھی پتہ نہیں ہے تو اسے الگوریتھمز پتہ نہیں ہے بالکل بھی. بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ تھی, تو آپ ایسی ایمبیرسنگ سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. ہاں جی, تو یہ بتائیے کہ میرے خیال میں بیلمن فورڈ میں اگر ہم K اور J لوپس کو انٹرچینج کر دیں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انٹرمیڈیٹ ورٹیکس کو کا لوپ ہم نے باہر نکال دیا اور جو ڈیسٹینیشن ورٹیکس تھا اس کا لوپ ہم نے اندر کر دیا. اگر ہم یہ جو بلو لوپ ہے اس کو کھینچ کے اندر لے جائیں تو ناظرین یہ ایک اچھا سوال ہوگا. آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر ہم اورنج اور براؤن لوپ کے اندر بلو لوپ کو لے جائیں پھر کیا ہوگا. اس کو ہم مزید ڈسکس نہیں کرتے, یہ ایک اچھا پرابلم ہے آپ کے لیے سوچنے کے لیے اور پریشان ہونے کے لیے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے بیلمن فورڈ کی ورکنگ میں دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ گراف جو تھا وہ 1 ایج سے 2 ایج کا جو شارٹسٹ پاتھ کا گراف تھا وہ تبدیل ہو گیا. یہ آپ کو پوری کمپلیٹ ورکنگ نظر آ رہی ہے اس لیے کہ یہ 4 ورٹیسز ہیں اس کے اندر. تو جو یاسر نے کہا تھا کہ ہمیں 3 دفعہ اس لوپ کو ضرور چلانا چاہیے, تو جب ہم اس کو 3 دفعہ چلائیں گے تو آپ دیکھیں کہ 1 ایج شارٹسٹ پاتھ سے 2 ایج شارٹسٹ پاتھ آئے گا. یہ آپ کے اگر میں یہاں پہ دکھاؤں تو یہ آپ کے 1 ایج شارٹسٹ پاتھ ہیں, یہ آپ کے 2 ایج شارٹسٹ پاتھ ہیں, یہ آپ کے 3 ایج شارٹسٹ پاتھ ہیں, اور یہ آپ کے 4 ایج شارٹسٹ پاتھ ہیں. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ 3 ایج میں یہاں پر 3 ایج سے 4 ایج کے ڈائیگرام میں تو آپ کو شارٹسٹ پاتھ کی ویلیوز تو نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واقعی ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم 1 ایج سے 2 ایج پہ جاتے ہیں, پھر 3 ایج پہ جاتے ہیں, اور پھر 4 ایج پہ جاتے ہیں. ہم 3 ایج پہ انفیکٹ ہمارا کام ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ تو بیلمن فورڈ کی بات ہم کر رہے تھے. اچھا جی, اب ہم آگے چلتے ہیں جی, اور اب ہم اس سوال کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا میں نے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جواب دیں گے کہ جو بلو لوپ ہے بیلمن فورڈ کے اندر وہ آخر P دفعہ ہم کیوں چلا رہے ہیں. آپ نے بھی اس سوال کا جواب سوچنے کی کوشش کی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شارٹسٹ پاتھ جو ہے وہ 1 ایج سے زیادہ بڑا ہو, مطلب یہ کہ 2 ایج کا ہو سکتا ہے نا جی, وہ 3 ایج کا بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ
میکسیمم نمبر آف ایجز کتنی آ سکتی ہیں ایک شارٹیسٹ پاتھ کے اندر کسی ورٹیکس کو ریپیٹ کیے بغیر. اگر پی ورٹیسز ہیں تو جو میکسیمم لینتھ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ایجز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ویٹس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ میکسیمم نمبر آف ایجز جو آ سکتی ہیں وہ, اور کوئی ورٹیکس ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, ہم سمپل پاتھ کی بات کر رہے ہیں, کوئی ورٹیکس بیچ میں دوبارہ نہ آئے, وہ P-1 ہو سکتی ہیں صرف. تو اس وجہ سے ہم, اور یہ آپ کے سامنے ایک گراف موجود ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ جو شارٹیسٹ پاتھ ہے 1 سے اگر ہم آئی پہ جائیں تو وہ کتنا ایج کا شارٹیسٹ پاتھ ہے. یہ پرابلم ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل بتاتا ہے کہ 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ, پھر 2 ایج, پھر 3 ایج, پھر 4 ایج. کچھ ورٹیسز ہو سکتا ہے وہ کافی دور پڑے ہوئے ہوں, لیکن وہ کتنے دور ہو سکتے ہیں وہ P-1 سے زیادہ دور نہیں ہو سکتے. تو اس لیے P-1 پہ تو ہم نے ہر صورت میں جانا ہے. یہ یاسر کی بات صحیح ہو گئی. P-2 پہ اگر ہم جاتے ہیں صرف تو ہو سکتا ہے ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نہ ملے. اب P پہ کیوں جاتے ہیں وہ ہم دوبارہ سے اس پہ ابھی تھوڑا سا اور سسپینس ہم رکھنا چاہتے ہیں, اس پہ ہم دوبارہ سے آئیں گے. اچھا ناظرین, یہ ذرا دیکھیے کہ یہ ایک اور گراف ہے جس میں ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل بھی موجود ہے. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈائکسٹرا ایک گریڈی الگوریتھم ہے جو پازیٹیو ویٹس کے لیے کام دیتا ہے, نیگیٹو ویٹس میں ہم پھنس جاتے ہیں. بیلمن فورڈ ہم نیگیٹو ویٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ شرط یہ ہے کہ نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہونا چاہیے. اب آپ ناظرین یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر یہ سائیکل دیکھیں, یہ میں بلو کلر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ باقی ساری ایجز جن پہ کوئی ویٹ نہیں لکھے ہوئے ان پر ویٹ 1 ہے. تو آپ یہ 1 کا ویٹ ٹریورس ہوا, 2 کا ہوا, -5 کا ہوا, اور اس کے بعد ایک اور کا ہوا, تو کتنا ہوا, +1 اینڈ دین +1 اینڈ دین -5 اینڈ دین +1. تو جو اس لوپ کے اندر ٹوٹل ویٹ ہوا وہ -2 کا ہوا. اس میں نیگیٹو ویٹ سائیکل موجود ہے. اب اگر ہم ورٹیکس 1 سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کریں گے اور ہم 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جائیں گے, 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جائیں گے, 4 ایج پہ جائیں گے, اگر ہم اس لوپ کے اندر آ جاتے ہیں, جو کہ ہم آئیں گے ہر صورت میں, تو پھر آپ کا P-1 پہ شارٹیسٹ پاتھ جو نکلیں گے, جب ہم P ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جائیں گے تو پھر چینج آ جائے گا. شارٹیسٹ پاتھ دوبارہ اس لیے چینج ہو جائیں گے کہ یہاں پر ایک ایسا سائیکل ہے جس کی اگر آپ ویٹس کو سم اپ کریں تو وہ سم اپ مل کے نیگیٹو ہو جاتا ہے. اگر سم اپ کر کے نیگیٹو نہ ہو تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ P-1 ایج کے شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں اور اس کے بعد P ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جاتے ہیں تو کوئی فرق آ جائے. لیکن اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل, جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے, اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل ہوگا تو پھر P-1 کے شارٹیسٹ پاتھ جو ہیں ان کی ویلیو P ایج شارٹیسٹ پاتھ سے زیادہ ہوگی. انفیکٹ P+1 کے شارٹیسٹ پاتھ اور بھی چھوٹے ہوں گے. تو یہ تو کومل چلتا جائے گا سلسلہ اس طرح. جی, نیگیٹو ایج ویٹس میں یہ ڈائلیما ہمیں فیس کرنا پڑے گا. جی, تو پھر ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر ہم P ایج شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں, P-1 ایج شارٹیسٹ پاتھ ہم نے نکال لیے, اگر P-1 سے ہم P پہ جاتے ہیں اور کسی بھی ورٹیکس کا شارٹیسٹ پاتھ تبدیل نہیں ہوتا, تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورٹیکس 1 سے اگر شارٹیسٹ پاتھ تبدیل نہیں ہوتے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہے؟ یہ اس پہ ذرا غور کیجیے گا, ہم آگے چلتے ہیں. تو ناظرین اب ہم جو پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں ہم بیلمن فورڈ کو ایک طرح سے یا جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا ہمارا الگوریتم اس کو بلڈنگ بلاک بنا لیں یا بیلمن فورڈ کو بلڈنگ بلاک بنا لیں. لیکن اب ہم جس پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں اس پرابلم کو آپ ذرا سمجھ لیں. بیلمن فورڈ یہ کرتا تھا کہ ورٹیکس اے سے شارٹیسٹ پاتھ نکالتا تھا تمام ورٹیسز تک, ورٹیکس اے سے, صرف ایک ورٹیکس سے. اب ہم تمام ورٹیسز سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کہتے ہیں. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام ورٹیسز کے لیے اب یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو کومل آپ کوئی سمپل سا طریقہ, ناظرین آپ بھی ذرا سوچنے کی کوشش کریں, آپ سمپل سا طریقہ بتا سکتی ہیں کہ بیلمن فورڈ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ورٹیکس سے ہم باقی سارے ورٹیسز بھی شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں.
تو ہم اس کو بھی دفعہ رن کر دیں باقی سارے ورٹیسز کے لیے. باقی ساری ورٹیسز کے لیے بھی ہم اس کو رن کر دیں. تو ناظرین یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس الگوریتھم کو ہم آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم، سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ جو اس کے اندر یہ جو حصہ ہے یہ بیلمن فورڈ ہے. یہ ہم بیلمن فورڈ کو اس وقت ایک بلڈنگ بلاک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور بیلمن فورڈ کے اندر جو یہ والا حصہ ہے یہ 2H شارٹیسٹ پاتھ کا بلڈنگ بلاک ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارے بلڈنگ بلاک کی نیسٹنگ ہو رہی ہے نا. تو وہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایک ورٹیکس سے شارٹیسٹ پاتھ اگر نکال سکتے ہیں تو وہی طریقہ استعمال کر کے آپ باقی ورٹیسز سے بھی شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1H سے 2H شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے لیے کومل آپ نے سوال پوچھا تھا پی اسکوئر ٹائم کمپلیکسٹی لگتی تھی، اور جب ہم پی اسکوئر ٹائم کمپلیکسٹی لگتی تھی 1 سے 2H پہ جانے کے لیے، اور جب ہم اس کو ریپیٹ کرتے تھے پی ٹائمز تو پی کیوب ہو جاتی تھی ٹائم کمپلیکسٹی. تو اس کا مطلب بیلمن فورڈ کی ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب تھی، اور اب جو ٹائم کمپلیکسٹی ہوگی وہ پی ٹائمز بڑھ جائے گی. تو P4 ٹائم کمپلیکسٹی کا یہ الگوریتھم ہوگا جس کو ہم آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ، سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے فاسٹر الگوریتھمس بھی ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا آپ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کومل جیسے آپ نے ابھی کہا اس میں جو آؤٹر موسٹ لوپ ہے وہ کون سا ہوگا؟ پی ورٹیسز کا ہوگا. نہیں، پی ورٹیسز دفعہ وہ ریپیٹ تو ہوگا لیکن آؤٹر موسٹ جو لوپ ہوگا وہ سورس ورٹیکس کو ریپیٹ کر رہا ہوگا جی. اور جو انر لوپ ہوگا اس کے جو اندر لوپ ہوگا وہ ایک پی لوپ، نہیں انٹرمیڈیٹ، ابھی پی لوپ بلو لوپ کی بات کر رہے ہیں ہم جو چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر ڈیسٹینیشن ورٹیکس کے آ سکتا ہے اور انٹرمیڈیٹ ورٹیکس جی آ سکتا ہے، یا ان کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں. تو وہ پزل کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس سب سے اوپر جو ہے وہ گرین لوپ ہے، اور گرین لوپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سورس ورٹیکس کو ویری کر رہے ہیں اور یہ سب سے اوپر جا کے ویری کر رہے ہیں، سب سے اوپر کے لوپ میں. اس کے بعد ہم ایک پی لوپ چلاتے ہیں جو P-1 دفعہ بھی چل سکتا ہے، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اگر پازیٹیو ویٹس ہیں. اور اس کے اندر کے اور جے لوپس ہیں جن کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، جن کی نیسٹنگ کو جے لوپ اوپر ہو سکتا ہے، کے لوپ اندر ہو سکتا ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو ناظرین یہ اب آپ سلائیڈ میں دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم نے سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم اور بیلمن فورڈ کو اس کلر پزل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ دیکھیں بیلمن فورڈ کا جو الگوریتھم ہے اس کا جو کلرڈ پزل ہے اس کے اوپر ہم نے ایک گرین لوپ چلا دیا. تو اس طریقے سے یہ بیلمن فورڈ جو ہے وہ آل پیئر سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کا بلڈنگ بلاک بن جاتا ہے. اب لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا بہت یہاں تک ڈسکس کیا تھا لیکن ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا تھا اور وہ میں یاسر سے ڈسکس کر رہا تھا جب ہم باہر نکل رہے تھے یہاں وی یو کی بلڈنگ سے، کہ سب سے اوپر جو آپ کا ہے وہ گرین لوپ ہے جو کہ جیسا کومل نے بتایا کہ ہم ورٹیسز کو سورس ورٹیکس کو چینج کر رہے ہیں، کہ پہلے ہم سورس ورٹیکس اے لیتے ہیں پھر بی پھر سی پھر ڈی، اور اس کے نیچے بلو لوپ چل رہا ہے، اس کے نیچے بیلمن فورڈ چل رہا ہے. اگر ہم کسی طریقے سے یہ جو بلو لوپ ہے اس کو اوپر لیں کھینچ کے اور گرین لوپ کو نیچے لے جائیں تو اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا آپ کی الگوریتھم کی ورکنگ کے بارے میں؟ یہ سوال تھا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. اگر تو کوئی فرق پڑے گا تو کیا فرق پڑے گا، یا پھر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی ہم نے یہ حرکت نہیں کی کہ ابھی گرین لوپ ہی آؤٹر لوپ ہے. تو اس گرین لوپ کے آؤٹر لوپ ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ ریکرجن ٹری کے اوپر یا یہ جو ہمارا ٹول ہے اس پہ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ورٹیکس اے سے، ایک ورٹیکس سے، سٹارٹنگ ورٹیکس سے، سورس ورٹیکس سے شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں سارے ورٹیسز کے، اس 1H شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں، پھر 2H شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں. دیکھیں یہ ایرو جو ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، پھر 3H شارٹیسٹ پاتھ، پھر 4H، پھر PH شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں. تو 1 ورٹیکس سے، ایک سورس ورٹیکس سے یہ سارا کام ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم سورس ورٹیکس کو چینج کر دیتے ہیں. ہم اس طرح سے چل رہے ہیں، ہم پہلے اوپر جاتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر پہلے ایک سورس ورٹیکس سے ہم 1H 2H 3H PH شارٹ، پھر دوسرے ورٹیکس سے 1H 2H، اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے.
تو اوپر سے نیچے آ کے ہم زگ زیگش فارم میں موو کرتے ہیں. اب ہم جو آپ سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ بلو لوپ کو باہر نکال دیں اور گرین لوپ اس کے اندر چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آؤٹر موسٹ لوپ جو ہے وہ اب بلو لوپ بن جائے گا, انر لوپ جو ہے وہ آپ کا سورس ورٹیکس والا لوپ بن جائے گا. کہ سورس ورٹیکس کو آپ نے پہلے چینج کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ون ایج پاتھ تو آپ کے پاس ایڈجیسنسی میٹرکس میں پہلے سے موجود تھے. آپ نے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنے ہیں ورٹیکس 1 سے اور اس کے بعد باقی سب ورٹیسز اور پھر ورٹیکس 2 سے بھی آپ نے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنے, پھر ورٹیکس 3 سے بھی شارٹیسٹ پاتھ نکالنے. تو جب ساروں سے آپ کے پاس 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکل آئیں گے پھر آپ 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جائیں گے, اور پھر آپ 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جائیں گے یا پھر آپ جمپے لگائیں گے. یہ ایک سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. کومل, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میرے خیال میں اگر ہم فاسٹر آل پیئر چلا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو فاسٹر آل پیئر کہتے ہیں, لیکن وہ فاسٹر آل پیئر تو بعد میں بنے گا نا, پہلے تو ہم اس کا نام نہیں لیتے. ابھی آپ نے پہلے سے ہی اس کا نام لے دیا. آپ یہ بتائیں کہ 1 ایج سے ہم 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جائیں گے تمام ورٹیسز سے. ہم اے ورٹیس سے بھی 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ, بی سے بھی 2 ایج, لیکن 2 ایج کے بعد ہم کہاں پہ جائیں گے؟ 2 ایج کے بعد کیونکہ ہم نے گراف میں فنڈامنٹلی چینج کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2 ایج کے 2 پاتھ مل کے 4 ایج پاتھ دے دیں. تو ناظرین, یہ اب آپ کو سوچنے والی بات تھی کہ کس طریقے سے بلو لوپ اور گرین لوپ کو ہم نے جب آگے پیچھے کیا تو اب ہم نے پہلے ہم 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ, 2 ایج, 3 ایج, 4 ایج نکالتے تھے. اب ہم نے آل آف اے سڈن جمپس لگانی شروع کر دی ہیں. اب ہم 1 ایج سے 2 ایج پہ جاتے ہیں تمام سورس ورٹیسز کے لیے, اور 2 ایج سے پھر ہم ایٹ موسٹ 4 ایج پہ چلے جائیں گے, اور 4 ایج شارٹیسٹ پاتھ سے ہم 8 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ چلے جائیں گے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا بلو لوپ ہے وہ آپ کو پی دفعہ نہیں چلانا پڑے گا, وہ آپ کو کم دفعہ چلانا پڑے گا. یا پھر آپ کا کیا خیال ہے کتنی دفعہ وہ چلانا پڑے گا؟ کیونکہ ہم ایکسپیرینشلی ان کو پوٹینشلی چاپ کر رہے ہیں تو لاگ پی دفعہ چلانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے, کومل نے پہلے ہی راز فاش کر دیا تھا کہ یہ فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ بن جاتا ہے. تو جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ بیچ میں ہم جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا بلڈنگ بلاک تھا اس کو تو ہم اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں. تو اندر کا جو لوپ تھا وہ پی کیوب دفعہ چل رہا ہے, اور اس کے اوپر جو لوپ تھا, جو بلو لوپ تھا, بلو لوپ ہی تھا نا, جی بالکل, بلو لوپ جو تھا وہ اب لاگ پی دفعہ چل رہا ہے. تو بیسیکلی ان دونوں الگوریدمس کا مین ڈفرنس کیا ہے؟ ان دونوں الگوریتھمس کا مین ڈفرنس یہ ہے کہ جو سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پہلے ورٹیکس اے سے 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالتا ہے, پھر 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ ورٹیکس اے سے ہی نکالتا ہے, پھر 3 ایج, پھر 4 ایج, اور پھر دوسرے ورٹیکس پہ آتا ہے. اور اس طرح اس کی ٹائم کمپلیکسٹی P4 ہو جاتی ہے. جبکہ یہ فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ یہ کرتا ہے کہ وہ تمام ورٹیسز سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکال لیتا ہے, اور یہ نکالنے کے بعد جب وہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے بعد جب وہ آگے جاتا ہے گراف کو ماڈیفائی کر کے, تو اب جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکلتے ہیں وہ انفیکٹ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نہیں ہوتے بلکہ 4 ایج شارٹیسٹ پاتھ ہوتے ہیں. تو پھر وہ جمپس لگانی شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہم کو ایک ماڈیفیکیشن ملتی ہے, یہ ہم کو ایک فائدہ مل جاتا ہے کہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب لاگ پی ہو جاتی ہے جو P4 سے کافی کم ہے. اچھا ناظرین, یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے کچھ باکسز بنے ہوئے ہیں. ان میں جو بلو لوپ ہے وہ سب سے اوپر ہے, اور ہم نے جو گرین لوپ ہے اس کو سب سے اندر گھسا دیا, یا کچھ میں ہم نے یعنی سورس ورٹیکس ہم نے سب سے اندر گھسا دیا. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا واقعی کسی الگوریتھم کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے, یا یہ بھی فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم ہے یا نہیں. یہ آپ نے اب تک نوٹ کیا ہوگا کہ سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم میں بھی ہمارے پاس فلیکسیبلٹی تھی کہ جے اور کے لوپس کو ہم آگے پیچھے کر سکتے تھے, وہ ایک مرر امیج کے طور پہ آ رہے تھے. یہاں پر تو ہمارے پاس کافی ساری فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. ہم نے صرف بلو لوپ کو اوپر رکھا ہوا ہے جو یہ انشور کرتا ہے کہ ہم جمپیں لگائیں, لیکن جو اورنج لوپ ہے اس کو ہم نے درمیان میں رکھا ہوا ہے. ناظرین, یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اورنج لوپ کو ہم سب سے اوپر کھینچ کے نہیں لائے, اس سے کچھ اور ہی مسائل, بڑے ایکسائٹنگ مسائل پیدا ہوں گے, وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اورنج لوپ کو ہم درمیان میں رکھتے ہیں, اور جو گرین لوپ ہے اس کو بالکل اندر لے کے چلے جاتے ہیں.
تو کیا کومل آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ابھی بھی فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم ہوگا یا یہ کچھ اور ہی چیز بن جائے گا؟ ناظرین آپ بھی ذرا اس کے بارے میں سوچئے کہ یہ جو میں نے آپ کو کلرڈ پزل آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا یہ تمام کے تمام کسی ویلڈ الگوریتھم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ سلو آل پیئر تو نہیں ہے سرٹنلی. کیا یہ سارے فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھمس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اتنے سارے ورژنز نکل آئے ہیں فاسٹر. اگر آپ کسی کتاب کو کھول کے دیکھیں وہاں آپ کو صرف ایک ورژن نظر آئے گا. یہاں ہم نے بہت سارے ورژنز نکال کے دکھا دیے. کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کی بجائے یہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں اور تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ دوبارہ میں وہ آپ کو بلڈنگ بلاک دکھا رہا ہوں. اچھا ناظرین، یہ اب تک ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ جو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم تھا وہ کس طریقے سے اس کا ریکرجن ٹری جو ہم ٹول استعمال کرتے ہیں آپ کو ویژولائز کرانے کے لیے، تو وہ کس طرح سے نظر آتا ہے. دیکھیں ون ایج شارٹیسٹ پاتھ تو آپ کے جو بالکل نیچے آپ کا، میں آپ کو یہاں پہ شو کر دیتا ہوں، یہ آپ کا ایڈجسنسی میٹرکس ہے جو ون ایج شارٹیسٹ پاتھ شو کر رہا ہے. اس کے بعد ہم یہ ٹو ایج شارٹیسٹ پاتھ ساروں سے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور ٹو ایج کے بعد یہ میں ریڈ کلر سے شو کر دیتا ہوں. اور یہ دیکھیں یہ گراف بھی اب چینج ہو گیا، اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر جاتے ہیں یہ آپ کے پاس فور ایج شارٹیسٹ پاتھ مل رہے ہیں، اور اس کے کورسپونڈنگ آپ کے پاس گراف یہ ہے. تو آپ ناظرین دیکھیے اس ٹول کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یاسر آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہر ایج ایک کمپیریزن کو یا ایک سٹیپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک سٹیپ کمپیریزن کو تو نہیں، اس لیے کہ کمپیریزن تو ہم زیادہ بیسک سٹیپ جو ہے کہ ہم ایک چیز کو ایکسیس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملا رہے ہیں اور پھر اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، تو یہ ایک بیسک سٹیپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ ایک چیز کو ہم ایکسیس کر رہے ہیں. ہم 1 سے 2 والی ایج کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک سٹیپ ہو گیا، اور پھر 2 سے 3 والی ایج کو دیکھ رہے ہیں، پھر 1 سے 2 اور 2 سے 3 والی ایجز کو ملا کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 2 ایج کا شارٹیسٹ پاتھ ہے یہ 1 سے 3 کی جو ڈائریکٹ ایج سے اس سے کم چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو یہاں پر بڑے لو لیول کے اوپر بڑی مائنیوٹ ڈیٹیل کے اندر آپ کو یہ جو ساری لائنز نظر آ رہی ہیں جو کھچ پچ ہوئی ہوئی ہے، یہ آپ کو سٹیپس شو کر رہی ہے آپ کے الگوریتھم کی. تو یہ ایک بڑا مزیدار طریقہ ہے کہ آپ اپنے الگوریتھم کی کمپلیکسٹی کو اس کے ساتھ جج کر سکتے ہیں. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کا فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم ہے، جس کا ہم نے دوبارہ سے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے اس کا چھوٹا ورژن، اس میں ہم بیلمن فورڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہم ادھر موو کریں گے اس ڈائریکشن میں جیسے ایرو لگا ہوا ہے، ہم تمام 2 ایج شارٹیسٹ پاتھس نکالیں گے، ورٹیکس 1 سے بھی، 2 سے بھی، 3 سے بھی، 4 سے بھی، پھر آپ اوپر جانے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ جو فرق ہے سلو آل پیئر اور فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کا، ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. تو یہ دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سلائیڈ، اس میں آؤٹر موسٹ لوپ جو ہے وہ بلو لوپ ہے، اور اب یہ پی دفعہ نہیں چلے گا، یہ ہم مسئلہ ڈسکس کر چکے ہیں، بلکہ لاگ پی دفعہ چلے گا. اب ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم جو اورنج لوپ ہے اس کو کسی طرح سے باہر کھینچ کے لے آئیں، یعنی جے اور کے لوپ سے، جے لوپ ہمارا اورنج لوپ ہے، اس کو ہم کسی طرح باہر کھینچ کے لے آئیں اور کے لوپ اور اے لوپ اندر ہو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پھر ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ یاسر آپ نے اس پہ مجھے ٹوکا نہیں کہ اس میں بلو لوپ کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب ہم سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کی بات کر رہے تھے تو بلو لوپ جو تھا وہ پی دفعہ چلتا تھا. جب ہم فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کی بات کر رہے تھے تو بلو لوپ جو تھا وہ پی کی بجائے لاگ پی ہو گیا. اور یہاں مزے کی بات یہ ہوئی کہ وہ پورا کا پورا وینش ہی ہو گیا. ہم صرف 3 لوپس کے اندر کام چلا سکتے ہیں. تو اب یہ پڑھنے کے بعد ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے، مجھے بھی یہ احساس ہوا تھا جب پہلی دفعہ میں نے یہ پڑھا تھا، اور شاید آپ کو بھی یہ احساس ہو، اور کومل نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر صرف 3 لوپ سے یہ سارا کام ہو سکتا تھا تو پھر ہم 4 لوپس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے. لیکن یہ ایوولوشن ہے، ہم کس طرح سے الگوریتھمس میں، یہ وارشلز کا الگوریتھم ہے جو 3 لوپس کے اوپر چلتا ہے، اور اس میں بلو لوپ غائب ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ صرف ایک دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں چلتا ہے.
بشرطے کہ یعنی یہ جادو کہاں سے آیا, یہ خاص بات اس میں جو ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ ورٹیکس تھا, جو انٹرمیڈیٹ لوپ تھا, جو اورنج لوپ تھا, اس کو آپ کسی طریقے سے باہر کھینچ کے لیے. اب یہ آپ کس طرح سے انٹیوٹیولی اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ آپ کو شارٹیسٹ پاتھ دے گا تمام ورٹیسز کے تمام ورٹیسز سے. ہم آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پہلے P4 الگوریتھم ڈسکس کیا, اس کے بعد P کیوب log P الگوریتھم ڈسکس کیا, اور اب یہاں جا کے ہمیں احساس ہوا کہ اگر ہم وہ بلو لوپ, اگر ہم اورنج لوپ کو باہر کھینچ کے لے آئیں تو پھر بلو لوپ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی, اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ہم. تو ناظرین یہ ذرا آپ اس کو سوچنے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس سے کمفرٹیبل محسوس ہونے کی کوشش کریں. یہ اب آپ ریکرجن ٹری دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے یہ جے لوپ کو اوپر کھینچنے کا مطلب کیا ہے, یہ ذرا پہلے سوچنے کی کوشش کریں, پھر آہستہ آہستہ آئی تھنک یو ول اسٹارٹ فیلنگ مور کمفرٹیبل. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں, ہم یہ اوریجنل گراف ہے ہمارا, یہ 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ سے, اور 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا جو ایڈجسنسی میٹرکس ہے وہ یہ ہے, یہاں پہ ہم نے وہ اسٹور کیے ہوئے. یہ میٹرکس کی فارم میں نہیں ہے, میں نے ان کو ساروں کو ایک لائن میں شو کر دیا تاکہ آسانی رہے ہمیں جیسے ہم اوپر جاتے. اب آپ دیکھیں, اب ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ورٹیکس 1 سے ہم ورٹیکس 1 کو انٹرمیڈیٹ ورٹیکس بنا دیتے ہیں, اس لیے کہ جو انٹرمیڈیٹ لوپ ہے, جے لوپ ہے, جو انٹرمیڈیٹ ورٹیکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اورنج لوپ ہے, وہ سب سے اوپر ہے. ہم کہتے ہیں سارے پاتھس جو ہیں اے سے کے پہ جانے کے لیے وہ 1 سے گزر کے جانے چاہیے. تو اب جو یہاں پر یہ جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھس ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر, یہ وہ شارٹیسٹ پاتھس ہیں جو 1 سے گزر کے جاتے ہیں. صرف وہ شارٹیسٹ پاتھ, اور یہ 2 ایج سے زیادہ نہیں ہو سکتے, لیکن یہ وہ شارٹیسٹ پاتھ ہیں جو ورٹیکس 1 سے گزر, جے کی ویلیو 1 ہے, اور اس کے بعد ہم گراف کو چینج کر دیتے ہیں اسی حوالے سے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ شارٹیسٹ پاتھ نکالیے جو جس میں اے اور کے تو ویری کر رہا ہے, لیکن جے کی ویلیو اب 2 کر دی ہم نے, اس لیے کہ جے سب سے اوپر کا لوپ ہے نا, تو جے کو ہم نے 2 کر دیا. اب سارے شارٹیسٹ پاتھ 2 سے گزر کے جانے چاہیے. تو اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر شارٹیسٹ پاتھ جو ہیں وہ 2 سے گزر کے جا رہے ہیں اس والے میں, اور پھر وہ 3 سے گزر کے جا رہے ہیں, اور لاسٹلی وہ 4 سے گزر کے جا رہے ہیں. تو جب سارے ورٹیسز سے باری باری وہ گزر گئے تو ہمیں شارٹیسٹ پاتھ مل گئے. جو ٹاپ کا گراف ہے وہ آپ کو شارٹیسٹ پاتھ بتاتا ہے, دی شارٹیسٹ پاتھ بتاتا ہے. تو پہلے ہم نے تمام شارٹیسٹ پاتھس کو انٹرمیڈیٹ ورٹیکس 1 سے گزارا, پھر 2 سے گزارا, پھر 3 سے گزارا, پھر 4 سے گزارا. یاسر آپ کا کیا خیال ہے, کچھ لگتا نہیں جیسے میجیکلی کام ہو رہا ہو؟ ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے ہمیں وہ ایک لوپ غائب کیسے ہوا یہ کرنے سے. وہ لوپ جو تھا وہ اتنا غیر ضروری تھا, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, اتنا غیر ضروری تھا تو ہم نے اس کو رکھا ہی کیوں تھا, اس کے بغیر ہی کام ہو سکتا تھا. بالکل. کومل آپ کا کیا امپریشن تھا جب آپ نے سب سے پہلے وارشلز الگوریتھم پڑھا تھا کہ اس میں وہ بلو لوپ ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے, اور پھر بھی آپ کے مطلب اس بات سے آپ کیسے ریکنسائل کرتی ہیں کہ شارٹیسٹ پاتھ نکل آئے اور بلو لوپ ہے ہی نہیں کوئی؟ آئی گیس اگر ہم سلو آل پیئرز نہ ہم نے پڑھا ہوتا تو ہمیں اس کی لاجک سمجھ نہیں آنی تھی وارشلز میں. نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کو حیرانی اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ پشیمانی نہیں, میں پریشانی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آئی تھنک یہ سملر تو چل رہا ہے لیکن یہ سائملٹینیسلی گراف کو بلڈ کر رہا ہے. نہیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ گراف میں چینجز آ رہی ہیں, اور 1 ایج سے 2 ایج پہ جا رہا ہے, اور 2 ایج سے وہ یہاں پر وہ یا صرف جمپس لگا رہا ہوگا. آئی تھنک میرے خیال میں تو وہ جمپس لگا رہا ہوگا. تو یہ یا صرف یہ بڑی مزیدار چیز ہے کہ یہ وارشل کو اگر آپ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں اور اس کو پلیس کرنے کی کوشش کریں, کس سے یہ زیادہ ملتا جلتا ہے؟ یہ سلو آل پیئر سے زیادہ ملتا جلتا ہے, یا یہ فاسٹر آل پیئر سے ملتا جلتا ہے, یا یہ بالکل ہی ایک مختلف سی چیز ہے؟ تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے. یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اب آپ کو میں نے بیلمن فورڈ آپ کے سامنے, یا سلو آل پیئر کا بلڈنگ بلاک بیلمن فورڈ ہے, تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو بیلمن فورڈ کا شروع کا اسٹیپ نظر آ رہا ہے, یا آپ اس کو سلو آل پیئر کا بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں شو کر رہا ہوں کہ ہم یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ 1 سے 3 کا جو شارٹیسٹ پاتھ ہے, میں لیٹ می یوز بلو, وہ 1 2 پہ ڈیپینڈ کرتا ہے,
اور 2 3 پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دیکھیں یہ والی جو ایج آئی ہے نا 9 والی 9 ویٹ کی وہ اس وجہ سے آئی ہے. اسی طرح سے جو یہاں پر 1 سے 3 میں دوبارہ سے چینج آیا اور یہاں پہ چینج آیا ہے 1 4 کی وجہ سے اور 4 3 کی وجہ سے. 1 4 کی وجہ سے دیکھیں 1 سے 4 اور 4 سے 3. تو یہ جو 5 کا چینج آیا ہے نا یہ میں آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ میں جو بیلمن فورڈ چل رہا ہے وہ کس طرح سے اپنے کو چینج کرتا جائے گا. یہ صرف بیلمن فورڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد ہم یہ کریں گے, یہ ہم نے 1 ایج سے 2 ایج 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکال لیے. اب ہم یہ کریں گے کہ ورٹیکس 2 سے یہ جو 4 ہیں یہ سورس ورٹیکس چینج کر دیں گے ہم, اور پھر ہم دوبارہ سے اوپر موو کریں گے اور پھر پھر سورس ورٹیکس چینج کر دیں گے اور پھر دوبارہ اوپر موو کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سورس ورٹیکس چینج کر دیں گے. تو یہ تو آپ کا سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کا کمپیریزن ہو گیا. یہ اب آپ دیکھیے کہ فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ میں یہی پرابلم جب سالو ہوگا تو اس میں کس طریقے سے 1 4 چینج ہوگا. 1 سے 4 کا جو یہ آپ دیکھیے کہ 1 سے 2 یہ والی ایج اور 2 سے 4 یہ تو یہ 1 سے 4 کا چینج آیا اور 1 سے 3 تو اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی 1 سے 4 میں یہ جو چینج آیا. اور اسی طرح سے 1 سے 3 کا جو چینج آئے گا وہ کیسے آئے گا, وہ 1 سے 4 اور 4 سے 3 پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو یہ 5 کا چینج آ جائے گا. کس طریقے سے یہ اوپر موو کرتا جاتا ہے. یہ آپ کا ایڈجیسنسی میٹرکس ہے 1 ایج شارٹیسٹ پاتھس کے لیے اور یہ آپ کا ایڈجیسنسی میٹرکس ہے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کے لیے اور یہاں پہ ہم نے جمپ لگائی ہیں. یہ 4 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا آپ کا ایڈجیسنسی میٹرکس بن جاتا ہے. گراف چینج ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح سے یہ آپ وارشلز الگورتھم ہے اور وارشلز الگورتھم میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں چینجز کس طرح سے آ رہی ہیں اور وہی گراف میں نے ایگزامپل ایک ہی رکھا ہے اور اسی ایگزامپل کو لے کے میں نے 3-4 طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ایک ہی جگہ پہ پہنچتے ہیں, آل پیئر شارٹیسٹ پاتھس ہمیں مل جاتے ہیں مختلف طریقے سے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر تو کوئی خاص چینج نہیں آیا لیکن یہاں پہ 1 4 پہ چینج آئے گا. 1 4 پہ چینج آئے گا کہ جب ہم نے انٹرمیڈیٹ ورٹیکس 2 رکھا ہوا ہے تو 1 4 سے یہ جو تھا یہ چینج آیا. اس کے بعد جب 3 ہم نے انٹرمیڈیٹ ورٹیکس رکھا ہوا ہے تو کوئی خاص چینج نہیں آیا لیکن جب ہم نے 4 کو انٹرمیڈیٹ ورٹیکس رکھا ہے تو پھر دوبارہ سے چینج آئے گا. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارشل کس طریقے سے. ناظرین یہ اس میں آپ جو ریکرجن ٹری کے اندر جو اس وقت گھچمچ ہو رہی ہے بہت کم ہے. یہ آپ کو ٹائم کمپلیکسٹی شو کرتی ہے اور یہ بھی ایک طرح کا ڈیمانسٹریشن ہے کہ وارشل جو ہے وہ پی کیوب میں کام کر دیتا ہے جبکہ باقی اور جو الگوریتھمس ہیں وہ یا تو پی کیوب لاگ پی میں کرتے ہیں یا پی 4 میں کرتے ہیں جو کہ کافی ٹائم کنزیومنگ الگوریتھم ہے. تو یہ 3 یا 4 الگوریتھم ہم نے ڈسکس کیے. بیلمن فورڈ صرف ایک ورٹیکس سے سورس ورٹیکس سے سنگل سورس ورٹیکس سے شارٹیسٹ پاتھ نکالتا ہے. آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ جو ہے وہ سارے سب ورٹیسز سے تمام سورس ورٹیسز سے نکالتا ہے. فاسٹر آل پیئر بھی اور وارشلز بھی یہ کام کرتا ہے. تو اب ناظرین ذرا آپ دیکھیے کہ کچھ اگر ہم پرابلمس کچھ سالو کر لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ کویسچنز ہم کتنا میننگ فلی ہم نے لرن کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک سمری آپ کے سامنے ہے. یہ آپ کا فوڈ فار تھاٹ بھی ہے اور ادروائز بھی آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا کہ جو بیلمن فورڈ ہے اس میں تو بلو لوپ جو ہے وہ پی دفعہ چلتا ہے. جو سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ ہے وہاں بھی بلو لوپ پی دفعہ چلتا ہے. جو فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ ہے وہاں بلو لوپ لاگ پی دفعہ چلتا ہے. اور جو فلوئڈ وارشل ہے وہاں بلو لوپ سرے سے ہی غائب ہو جاتا ہے. اچھا اب ہم کچھ سوالوں پہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جواب دینے میں کس حد تک کمفرٹ محسوس کرتے ہیں اور کس حد تک آپ نے میننگ فلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے سارا کچھ. ہمیں یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ کسی گراف کے اندر نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے. اس لیے کہ اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل ہوگا تو پھر تو شارٹیسٹ پاتھ کی ڈیفینیشن میننگ لیس ہو جاتی ہے. وہ مطلب یہ کہ آپ ایک لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں, اس میں آپ چلتے جائیں
پاتھ جو ہے وہ شارٹر اور شارٹر اور شارٹر ہوتا جاتا ہے، نیگیٹو اور زیادہ نیگیٹو. پہلا سوال تو یہ کہ آپ اور کومل آپ نے بھی اس سوال کا جواب دینا ہے، تو پھر آپ تیار ہیں. ناظرین آپ بھی سوچئے کہ ہم ان سوالوں کے جواب کس طریقے. پہلا سوال، ہم یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کسی گراف میں نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے کہ اگر نیگیٹو ویٹس ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک آپ نے جو پہلے میتھڈ ڈسکرائب کیا تھا کہ میکسیمم کسی بھی پاتھ کی لینتھ P-1 ہو سکتی ہے، تو اگر P-1 سے لے کے ہم اس کو P تک لے کے جائیں اور پاتھ کی لینتھ چینج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ چل جائے گا اس گراف کے اندر نیگیٹو ویٹ سائیکلز تو ہوں گے. شارٹیسٹ پاتھ چینج ہو جائے یعنی کہ جی شارٹر پاتھ کا ویٹ چینج ہو جائے. اگر P-1 آپ نے کہا تھا نا کہ P-1 چلانا چاہیے، تو آپ کی بات بالکل صحیح تھی کہ P-1 تک تو ہمیں ضرور چلانا چاہیے، ہمیں گنجائش ہوتی ہے مزید شارٹر ہونے کی. لیکن اگر P-1 دفعہ چلانے کے بعد ہم P دفعہ چلاتے ہیں اور پھر بھی چینج آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب نیگیٹو ویٹ سائیکل. تو وہ ایک طرح سے ہمیں انڈیکیٹ کر دے گا کہ اس گراف کے اندر نیگیٹو ویٹ سائیکلز ہیں اور اب آپ ریڈ سگنل آن ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے، اور اس کا پورا جواب ہم نہیں دیں گے، ہم تھوڑا بہت آپ کا جواب دیں گے، کچھ آپ کے اوپر ناظرین چھوڑ دیں گے. ہاؤ ٹو فائنڈ این ایکچوئل نیگیٹو ویٹ سائیکل، کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس گراف کے اندر نیگیٹو ویٹ سائیکل تو پتہ چل گیا ہے، لیکن ایکچولی یہ پتہ چلے کہ اس ورٹیکس سے آپ یہاں جائیں، یہاں سے یہاں جائیں. مثال کے طور پہ یہ جو گراف آپ کو دیا ہوا ہے اس میں نیگیٹو ویٹ سائیکل اگر آپ 2 سے 3 پہ جائیں، میں آپ کو یہاں شو کر دیتا ہوں، اگر آپ 2 سے 3 پہ جائیں اور 3 سے 4 پہ جائیں، 4 سے 5 پہ جائیں، تو یہ ایک نیگیٹو سائیکل بن جاتا ہے. تو یہ ایکچوئل نیگیٹو ویٹ سائیکل ہمیں ملنا چاہیے. اس سوال کو کچھ اور طرح سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں. اگر فرض کریں میں یعنی ایک مختلف سوال تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا، میں یہ پوچھنا چاہوں کہ کیا ایک خاص ورٹیکس، گیون ورٹیکس نیگیٹو ویٹ سائیکل کا حصہ ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ اس گراف کے اندر ورٹیکس 7 جو ہے وہ نیگیٹو ویٹ سائیکل کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ رائٹ. تو اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ اور جو لاسٹ سوال ہے وہ یہ کہ آؤٹ آف آل نیگیٹو ویٹ سائیکل، جو کافی سارے ہو سکتے ہیں، ہم نے وہ والا نیگیٹو ویٹ سائیکل پکڑنا ہے جس میں ایجز کی تعداد کم سے کم. تو کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ ناظرین آپ کا کیا خیال ہے؟ کومل سے پوچھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا کریں؟ آئی تھنک سیکنڈ کیس میں جس میں ہمیں نیگیٹو ویٹ سائیکل پکڑنا ہے کہ کوئی بھی جو ورٹیکس ہے وہ نیگیٹو سائیکل کا حصہ ہے یا نہیں، تو ہم ایک پاتھ نکالیں اور دیکھیں کہ اس پاتھ کو P دفعہ ریپیٹ کرنے سے ہمیں اس میں امپروومنٹ آتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو الگورتھم ایگزسٹنگ ہم نے کیے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں نا ایک نیا الگورتھم بنانے کی، تو آپ بہت حد تک وہی بات کرنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے ایک گراف ہے جس میں نیگیٹو ویٹ سائیکل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ ایک بات کی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اس میں ڈائگنل جو بلیک باکسز ہیں، یاسر آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ وہاں پہ ہم 0 ڈالیں، کیا ڈالیں، انفائنائٹ ڈالیں؟ وہاں پہ ہم 0 ڈالیں. اگر ہم وہاں پہ 0 ڈال دیتے ہیں تو اس کا کچھ اثر ہوگا، اگر ہم وہاں پہ انفائنائٹ ڈال دیتے ہیں تو اس پہ کچھ اور اثر ہوگا. آئی تھنک ہمارے کیس میں جس میں ہم یہ سوال سالو کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم انفینیٹی ڈال دیں تو زیادہ ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ اگر ہمیں اپنے سے ڈسٹینس امپروومنٹ مل رہی ہے اس کا مطلب ہے دیر ہیز ٹو بی اے نیگیٹو ویٹ سائیکل جو اس تک ہمیں لے کے جا رہی ہے. تو ناظرین دیکھیں اب ہم نے انفائنائٹ ڈال دیا اس کے اوپر نا، اور اب ہم اس میں بیلمن فورڈ چلا رہے ہیں. جب ہم بیلمن فورڈ چلا رہے ہیں تو اس میں 1 سے 1 جو ایڈجسنسی میٹرکس ہے اس میں 1 سے 1 پہ ہم نے انفائنائٹ ڈالا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس میں پازیٹیو نیگیٹو ویٹ سائیکل کوئی نہیں ہے اس گراف کے اندر، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ اور مزیدار چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہم 1 سے 1 جو ایڈجسنسی میٹرکس میں آپ کے پاس باکس ہے اس میں ہم نے انفائنائٹ ڈالا ہوا ہے. اب ہم 1 سے 1 کا بھی شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں. کچھ عجیب سی بات لگتی ہے لیکن نکال رہے ہیں. اگر اس گراف میں کوئی لوپ ہوگا فائنائٹ ویٹ کا تو وہ انفائنائٹ اس فائنائٹ ویٹ سے ریپلیس ہو جائے گا. تو ناظرین دیکھیے کس طریقے سے 1 پہ آپ دیکھیں کہ پہلے اس کی ویلیو انفائنائٹ ہوئی، پھر 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ میں بھی اس کی ویلیو انفائنائٹ رہی، لیکن جب ہم 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جاتے ہیں تو اس کی ویلیو 2 ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ورٹیکس 1 جو ہے وہ ایک لوپ کا حصہ ہے جس کی ویلیو، اور اس لوپ کی جو ویلیو ہے وہ 2 ہے. اچھا اب وہ جو لوپ ہے، وہ جو سائیکل ہے 1 کے اوپر جس کی ویلیو 2 ہے، اگر آپ پیرنٹ ٹیبل یہاں پہ سٹور کر کے رکھتے تو آپ وہ آسانی کے ساتھ وہ سائیکل بھی بتا سکتے تھے. تو یہ ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے یہ نکالنے کا، یہ دیکھنے کا کہ کیا ورٹیکس 1 جو ہے وہ کسی سائیکل کا حصہ ہے کہ نہیں. ہم نیگیٹو کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم جنرل بات کر رہے ہیں
کہ کیا ورٹیکس 1 یا ورٹیکس 2 یا ورٹیکس اے کسی سائیکل کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر وہ سائیکل کا حصہ ہے تو اس سائیکل کی لینتھ کتنی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 2h کا ہے یا 3h کا ہے. اگر وہ 2h پہ ہی ہمیں سائیکل مل جاتا ہے تو ہم وہیں پہ روک سکتے ہیں. تو اس سے ہم وہ سائیکل نکال سکتے ہیں منیمم ایج لینتھ کا بھی، اس کا ویٹ بھی نکال سکتے ہیں. اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل ہوگا تو وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں. تو ناظرین یہ والا گراف جو آپ کے سامنے ہے اس میں بھی ہم نے بیلمین فورڈ چلایا ہے اور ورٹیکس 1 سورس ورٹیکس ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ 1h شارٹیسٹ پاتھ تو آپ کے پاس تھے ایڈجسنسی میٹرکس میں، ہم نے 2h شارٹیسٹ پاتھ نکالے، اس میں 1 پہ ہمیں سائیکل نہیں ملا، لیکن جب ہم نے 3h شارٹیسٹ پاتھ نکالے تو اس میں ہمیں ایک سائیکل مل گیا اور اس سائیکل کی ویلیو -1 تھی. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ورٹیکس 1 جو ہے وہ ورٹیکس 1 ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل کا حصہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نیگیٹو ویٹ سائیکل کا ویٹ کتنا ہے، اور اگر ہم 1h سے 2h اور 3h اور 4h پہ جا رہے ہیں تو ہم اسے روک سکتے ہیں اس وقت جیسے ہی سائیکل ہمیں نیگیٹو ویٹ کا مل جائے، تو ہم وہ والا نیگیٹو ویٹ سائیکل کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو کم سے کم ایجز کا تھا. تو یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ سوال کومل نے مجھ سے کار میں پوچھا تھا، جس کا ذکر مجھے شاید پہلے کر دینا چاہیے تھا اور یاسر کو بڑا انٹرسٹنگ لگے گا. سوال یہ تھا کہ نیگیٹو ایج ویٹس کے بارے میں ہم بہت فس کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو ایج ویٹس میں ڈائیکسٹرا نہیں چلے گا، ڈائنامک پروگرامنگ ہمیں لگانی پڑے گی، ہمیں سارے پاسبلٹیز دیکھنی پڑیں گی. تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ایک ہمارے پاس گراف دیا ہوا ہے، اس میں نیگیٹو ویٹس بھی ہیں، نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہیں ہیں، وہ بعد میں دیکھیے گا کہ اگر ہوں. ہم یہ کریں کہ اگر میکسیمم نیگیٹو ویٹ جو کسی گراف میں ہے وہ -7 ہے، تو اس کے سارے ایجز کے اندر اگر ہم 7 جمع کر دیں پھر کیا ہوگا؟ سارے ویٹس پازیٹیو ہو جائیں گے، اور جب سارے ویٹس پازیٹیو ہو جائیں گے تو اب ہم ڈائیکسٹرا چلا سکتے ہیں، تو ہم ڈائیکسٹرا استعمال کر لیں. ناظرین یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات، اس میں صرف کامن سینس کی ضرورت ہے آپ کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ اس میں ایسی کیا قباحت ہے، یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے تھے. کومل آپ کے خیال میں، یاسر آپ کا کیا خیال ہے؟ ورک تو کرے گا، ورک کرے گا جی. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ اگر فرض کریں منیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہیں، ہم اس وقت تو ہم شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری نکالنا چاہ رہے ہیں، اگر منیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہیں تو وہاں پر اگر ہم تمام کچھ ویٹس نیگیٹو تھے یا نہیں بھی تھے نیگیٹو، اور سب ایجز میں ہم نے ایک خاص کانسٹنٹ ایڈ کر دیا، تو کیا منیمم اسپیننگ ٹری چینج ہو جائے گا یا نہیں ہو؟ سوچنے والی بات. لیکن ابھی ہم شارٹیسٹ پاتھ کی بات کر رہے ہیں. ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے جس میں ہم اے سے شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے تھے سی تک، اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک نیگیٹو ویٹ تھا -2 کا. اس میں جو شارٹیسٹ پاتھ تھا وہ اے سے ڈی، میں آپ کو یہاں پہ شو کر دیتا ہوں. یہ آپ کا شارٹیسٹ پاتھ تھا، اور جو اوپر والا تھا وہ شارٹر نہیں تھا، وہ اس کی ویلیو 4 تھی. اب ہم اس کو پازیٹیو بنانے کے لیے ہم اس میں کم از کم 2 تو ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ ڈائیکسٹرا اپلائی کر سکیں. جیسے ہی ہم +2 جمع کرتے ہیں چھوٹے والے پاتھ میں، لیکن بدقسمتی سے وہ چھوٹا والا پاتھ جو تھا اس میں ایجز زیادہ تھیں، تو وہ جب کانسٹنٹ آپ ایڈ کریں گے تو وہ اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوگا، اور جو شارٹر پاتھ تھا وہ لانگر پاتھ بن جائے گا. تو یہ ایک مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے، ایک پوٹینشیل پرابلم، کہ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے آپ ایک ویٹ اگر جمع کر دیں تو وہ جو ریلیٹو ان کی پوزیشننگ تھی، جو شارٹر پاتھ تھے وہ لانگر پاتھ بن جاتے تھے، جو لانگر پاتھ تھے وہ شارٹر. لیکن ناظرین منیمم اسپیننگ ٹری وہی رہے گا. یہ بڑی مزیدار ہے سوچنے والی بات. تو یہاں پر یہ آپ کو دکھایا ہوا کہ اگر ہم منیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہیں کسی گراف میں اور اس میں ہم ایڈ کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں کیوں فرق پڑ جاتا ہے اور وہاں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ٹو تھنک اباؤٹ. اچھا ناظرین یہ جو آئیڈیا ہے یہ اتنا یوزلیس آئیڈیا بھی نہیں ہے ویسے، کہ آپ کسی طریقے سے نیگیٹو ویٹس کو ختم کر دیں. یہی آئیڈیا جانسن الگورتھم میں استعمال ہوا ہے، لیکن وہ یہ کرتا ہے، وہ بڑا کلیورلی یہ کرتا ہے، بڑی چلاکی سے یہ کرتا ہے کہ وہ ایک ویٹ جمع نہیں کرتا سب کے اندر، وہ مختلف ویٹس جمع کرتا ہے. وہ کس طرح سے یہ کرتا ہے یہ آپ خود سوچئے گا اور پڑھنے کی کوشش بھی کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کو وہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں. وہ اس طرح سے ان کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کرتا ہے، ویٹس کو نیگیٹو نہیں رہنے دیتا، کہ وہ جو ریلیٹو پاتھس کی جو ریلیٹو ویلیوز تھیں وہ چینج نہیں ہوتی، اور جب وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈائیکسٹرا استعمال کر لیتا ہے.
تو جانسن الگورتھم جو ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے اور میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ ہم نے وہ سارے بلڈنگ بلاکس کر لیے ہیں جو جانسن استعمال کرتا ہے، اور وہ بیسک آئیڈیا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ نیگیٹو ویٹس ختم کر دو، لیکن اس طرح ختم کرو کہ جو ریلیٹو شارٹیسٹ پاتھس تھے وہ چینج نہ ہو جائیں. تو اس کے بعد پھر آپ ڈائیکسٹرا استعمال کر کے سارا کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اس کی ٹائم کمپلیکسٹی اسپارس گرافس کے اندر جس میں ایجز بہت زیادہ نہ ہو، کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف نہ ہو، وہ وارشل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو ناظرین یہ جانسن الگورتھم کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. وارشل کس طرح میجیکلی شارٹیسٹ پاتھ نکال دیتا ہے پی کیوب ٹائم میں، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے. ویکیپیڈیا پہ بھی آپ جا کے دیکھیے گا جو اور شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے الگورتھمس کی مختلف کتابیں ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. ہم نے آپ کو ایک پینوراما پیش کرنے کی کوشش کی شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس کی، اور آپ نے یہ اپریشیٹ کیا ہوگا کہ ہم نے ایک بلڈنگ بلاک بنانے کی کوشش کی، استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اسی بلڈنگ بلاک سے ہم نے تمام الگورتھمس کو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی. اور یہ پزل بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ لوپس کی پوزیشننگ کو آگے پیچھے کرنے سے کس طریقے سے ایک الگورتھم دوسرے الگورتھم میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے یا بالکل ایک نیا الگورتھم ایمرج کر جاتا ہے. تو اس میں جو چیزیں ہم نے استعمال کی، جو بلڈنگ بلاک ہم نے استعمال کیے، 2H شارٹیسٹ پاتھ کی ہم نے بات کی، گراف کو ماڈیفائی کرنے کی بات کی، ڈائیکسٹرا بہت پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کے بعد 2H شارٹیسٹ پاتھ ڈائنامک پروگرامنگ میں ہم نے استعمال کیے، اس کے بعد آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کی بات کی. یہ سارے جو شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس کی جو کہانی ہے، ہمیں امید ہے آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی. اس کے بارے میں جو پرابلمس آپ کے چیپٹر کے آخر میں وہ سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے گا، اپنے آپ سے ڈسکس کیجیے گا. جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں ان کو نوٹ ضرور کر لیجیے گا. ہمیں امید ہے کہ اس ساری ایکسرسائز میں آپ نے انجوائے کیا ہوگا. یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ تھا شارٹیسٹ پاتھ کے حوالے سے. ناظرین اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.